طاقتور تھی، قوم عاد اور قوم سمود۔ قوم عاد کی طرف اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو نبی بنا کر کے بھیجا، قوم سمود کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر کے بھیجا۔ اور یہ دونوں قومیں اتنی طاقتور تھیں کہ ان کو ناز تھا کہ ہم سے زیادہ طاقتور کوئی نہیں ہے۔ پاکڑ کا یہ پروگرام بڑے اچھے طریقے سے، بڑے سکون سے چل رہا ہے، اور مجھے اس پروگرام کی آخری کڑی کے طور پر آپ کے سامنے حاضر کیا گیا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید کے 30ویں پارے کی کچھ آیتیں پڑھی ہیں سورۃ الفجر کی۔ ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے دنیا کی کچھ ایسی قوموں کا ذکر کیا ہے جن کے اوپر اللہ کا عذاب آیا تھا۔ اللہ نے ان قوموں کی طاقت کا ذکر کیا ہے کہ وہ کتنی پاورفل تھی، کتنی طاقتور تھی، لیکن طاقتور ہونے کے باوجود جب ان قوموں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی نافرمانی کی، اس کی شریعت کی نافرمانی کی، تو اللہ کے عذاب کا کوڑا برسا ان کے اوپر، اور دردناک عذاب ان قوموں کے اوپر آیا۔ آئیے ان آیتوں کا ترجمہ پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں، پھر بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ قرآن کا 30واں پارہ سورۃ الفجر کی آیاتیں، ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سارے لوگوں کو یاد بھی ہوں یہ آیت۔ الم تر کیف فعل ربک بعاد، اے نبی کیا آپ نے اس قوم کو دیکھا جس قوم کو قوم عاد کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ ارم ذات العماد، یہ جو قوم عاد تھی یہ بہت بڑے بڑے کھمبے والے مکان بناتی تھی، پہاڑوں کو کاٹ کاٹ کر کے مکان بناتی تھی۔ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، اور اے نبی کیا آپ نے دیکھا کہ قوم سمود کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، جو چٹانوں کو کاٹ کاٹ کر کے اپنے مکان بناتی تھی۔ یہ دو قومیں بڑی طاقتور تھی، قوم عاد اور قوم سمود۔ قوم عاد کی طرف اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو نبی بنا کر کے بھیجا، قوم سمود کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر کے بھیجا۔ اور یہ دونوں قومیں اتنی طاقتور تھیں کہ ان کو ناز تھا کہ ہم سے زیادہ طاقتور کوئی نہیں ہے۔ قوم عاد کے لوگ تو باقاعدہ کہتے تھے من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے، ہم سے زیادہ پاورفل کون ہے۔ قوم عاد کا ذکر اللہ نے کیا، قوم سمود کا ذکر اللہ نے کیا۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ، اور اے نبی آپ کی رب نے فرعون کے ساتھ کیا سلوک کیا جو ذی الاوتاد تھا، جو بے قصور لوگوں کے ہاتھوں اور پیروں میں کیل ٹھکوا کر کے ان کو پھانسی پہ چڑھا دیتا تھا، جو لوگوں کے اوپر بڑا ظلم اور اتیاچار کرتا تھا، جو بہت بڑا ظالم تھا، بہت بڑا ظالم۔ الذین طغوا فی البلاد، قوم عاد نے، قوم سمود نے اور فرعون نے، ان سب لوگوں نے اللہ کی زمین کے اندر اللہ کے قانون کو توڑا، انہوں نے ظلم کیا، انہوں نے سرکشی کی، انہوں نے گناہ کیے، انہوں نے اللہ کو ناراض کیا۔ فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ، اور انہوں نے بہت زیادہ فساد مچایا۔ جب انہوں نے بہت زیادہ فساد مچایا، ان کا انجام کیا ہوا؟ فرمایا فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ، ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اپنے عذاب کا کوڑا برسایا، عذاب کا کوڑا برسایا۔ اللہ نے یہ نہیں کہ ہم نے عذاب بھیجا، عذاب کا کوڑا برسایا اللہ نے۔
کیسے عذاب کا کوڑا برسایا اللہ نے. قوم عاد کو بڑی طاقت پہ ناز تھا اپنے, بڑا غرور ان کے سر کے اندر چھپا ہوا تھا, بڑا اہنکار اور گھمنڈ ان کے اندر تھا. اللہ نے قوم عاد کے اوپر آندھی کا عذاب بھیجا, بہت تیز ہواؤں کا عذاب بھیجا. اللہ نے فرمایا وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ 7 لَيَالٍ و8 أَيَّامٍ حُسُومًا. ہم نے قوم عاد کے اوپر ہواؤں کے ذریعے اپنا عذاب بھیجا, اور یہ ہوائیں 7 رات اور 8 دن تک لگاتار چلتی رہیں. 7 دن اور 8 راتوں تک یہ اللہ کا عذاب ان کے اوپر آتا رہا, ہوائیں چلتی رہیں, اور ہوا کے ذریعے ان کو اللہ تعالیٰ نے ایسا عذاب ان کے اوپر بھیجا کہ ان کے سر ان کے دھڑ سے الگ ہو گئے, اور ان کی لاشیں زمین کے اوپر پڑی تھیں. اور کس طریقے سے ان کی لاشیں پڑی تھیں, اللہ فرماتا ہے كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ, جیسے کھجور کے سڑے ہوئے تنے ہوں, جیسے کھجور کا پیڑ سڑ جائے اور زمین کے اوپر پڑا ہو, اس طریقے سے ان کی ڈیڈ باڈی, ان کی لاشیں زمین کے اوپر پڑی تھی. فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ, اور آج قوم عاد کا کوئی ایک انسان بھی دنیا میں نہیں بچا, جن کو اپنی طاقت پہ ناز تھا, جو اللہ کا مذاق اڑاتے تھے, جو اپنے نبی کا مذاق اڑاتے تھے. آج ہم نے ان کو سپہ ہستی سے مٹا دیا. فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ, اور ایک انسان بھی قوم عاد کا نہیں بچا. دوسری طرف قوم سمود کو دیکھو, اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر کے بھیجا. ان کی قوم کے لوگوں نے کہا کہ ہم آپ کو اللہ کا نبی کیسے مان لیں, آپ کوئی نشانی لے کر کے آئیے. اللہ نے ایک چٹان کے اندر سے ایک اونٹنی کو پیدا کیا, ایک اونٹنی چٹان کے اندر سے نکلی. اللہ تعالیٰ نے اس اونٹنی کو ان کے لیے نشانی بنا دیا. حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ یہ اونٹنی اللہ کی طرف سے ایک آزمائش بن کر کے آئی ہے, اس اونٹنی کو تم غلط نیت سے ٹچ بھی نہ کرنا, اس کو برے مقصد سے تم چھونا بھی نہیں, ورنہ اللہ کا عذاب آ جائے گا. صالح علیہ السلام نے کہا جب تم ندی کے پاس اپنے جانوروں کو پانی پلانے جاؤ تو ایک دن تم اپنے جانوروں کو پانی پلانا, اور ایک دن یہ اونٹنی پانی پیے گی, اس اونٹنی کو تم ٹچ مت کرنا. لیکن جب کسی قوم کے اندر برائی کرنے والے بے لگام ہو جائیں اور قوم کے لوگ سائلنٹ ہو جائیں, تب اللہ کا عذاب آ کر کے رہتا ہے. قوم سمود کے اندر ایک انسان اٹھا, اس نے حضرت صالح علیہ السلام کی اس اونٹنی کو لے جا کر کے قتل کر دیا, مار ڈالا, ختم کر دیا. اونٹنی کو قتل کرنے والا ایک انسان تھا, مگر قرآن کیا کہتا ہے, فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا, انہوں نے حضرت صالح کو جھٹلایا اور انہوں نے اس اونٹنی کو قتل کر ڈالا. ایک آدمی نے اپرادھ کیا, ایک آدمی نے جرم کیا, مگر قرآن نے ساری قوم کو مجرم مانا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر جرم کرنے والا ایک ہی انسان ہو لیکن ساری قوم اس کے جرم کو صحیح قرار دیتی ہو. مثال کے طور پر ابھی راجستھان کے 2 لڑکوں کو پکڑ کر کے, مسلمان لڑکوں کو کچھ لوگ لے کر کے گئے, اور 2 دن کے بعد ان کی جلی ہوئی لاش برآمد. اور ہندوستان کا ایک بڑا طبقہ ایسا ہے جو اس مسئلے پر خاموش ہے, اور جس کی نظر میں یہ کوئی جرم نہیں ہے, یا یہ کہہ لیجئے کہ وہ اس جرم کو بہت بڑا جرم نہیں مانتا. ان 2 بے قصور مسلمان نوجوانوں کو جلانے والے جتنے بڑے گنہگار ہیں, اس گناہ کو گناہ نہ سمجھنے والے بھی اتنے ہی بڑے گنہگار ہیں. فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا, صالح علیہ السلام کی قوم کے ایک آدمی نے اونٹنی کو قتل کیا تھا, مگر قرآن کہتا ہے ساری قوم کے لوگوں نے اونٹنی کو قتل کیا. اور جب ان کے اوپر اللہ کا عذاب آیا, قرآن کہتا ہے وَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ, قوم سمود کے اوپر طوفان کے ذریعے اللہ کا عذاب آیا. بہت زوردار آسمان سے آواز آئی جس سے ان کے کانوں کے پردے پھٹ گئے, ان کو ہارٹ اٹیک آ گیا, ان کا دل, ان کا ہارٹ فیل ہو گیا, فوراً وہ آن دا اسپاٹ مر گئے. قوم عاد کا یہ انجام ہوا, قوم سمود کا یہ انجام. اور فرعون کا انجام کیا ہوا؟
فرعون تو وہ تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مذاق اڑایا کرتا تھا اور کہتا تھا کہ اے موسیٰ تجھے تو ڈھنگ سے بات کرنا بھی نہیں آتا، تیری زبان کے اندر لکنت پائی جاتی ہے، تو تتلا کر کے بولتا ہے، تو لڑکھڑا کر کے بولتا ہے، تیری آواز میں تو لکنت ہے۔ اے موسیٰ جب تو ڈھنگ سے بول نہیں سکتا ہے تو اپنے آپ کو نبی کیسے کہتا ہے؟ اچھا اللہ کی قدرت دیکھو۔ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ بچپن میں ان کے ساتھ کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، کوئی حادثہ ہو گیا تھا اور ان کی زبان جل گئی تھی، اس لیے جب وہ بولتے تھے تو فلوئنسی نہیں تھی، ان کی آواز لڑکھڑا جاتی تھی، ان کی بولی بیچ میں رک جاتی تھی۔ اسی لیے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں جب دعا کی تو اس دعا میں ایک لفظ انہوں نے یہ بھی کہا تھا، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی۔ اے اللہ تو میرے سینے کو کھول دے، اے اللہ میرے معاملے کو آسان کر دے، واحلل عقدۃ من لسانی، اور میری زبان کی گرے کو کھول دے، میری زبان کے اندر جو گرے تو اس کو کھول دے، یفقہوا قولی، تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں۔ اس سے ایک سبق یہ بھی ملا کہ عالم کو چاہیے کہ وہ ایسے انداز میں بات کرے کہ سامنے والا بات سمجھے۔ اگر عالم ایسے انداز میں بات کر رہا ہے، مقرر ایسے انداز میں بات کر رہا ہے، وہ خود ہی بول رہا ہے، خود ہی سمجھ رہا ہے، تو یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے۔ آپ کی زبان اور آپ کی لینگویج ایسی ہو جو سب کو سمجھ میں آئے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ اے اللہ میری زبان کی گرے کو کھول دے تاکہ لوگ میری بات کو سمجھیں۔ اور یہیں پر ایک نکتہ یہ بھی ملا کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو بولنے میں تکلیف ہو رہی تھی، ان کی آواز بہت کلیئر نہیں نکل پا رہی تھی، تو اللہ نے اپنے اس نبی کو معجزہ بھی دیا۔ تو کیا دیا؟ اللہ نے کلیم بنا لیا حضرت موسیٰ کو اور کلام کیا ان کے ساتھ۔ جس نبی کی زبان میں لکنت پائی جا رہی ہے، اللہ نے اس نبی کو یہ مقام دیا، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اللہ نے موسیٰ کو کلیم اللہ بنا دیا اور اللہ نے موسیٰ سے کلام فرمایا۔ تو فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کا مذاق اڑایا، کہا میں تجھے نبی نہیں مانتا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اللہ کا نبی ہوں، میں رب العالمین کا رسول ہوں۔ تو فرعون نے کہا کون ہے رب العالمین؟ آسمان میں رہتا ہے؟ اپنے درباریوں سے کہا کہ چلو ایک محل تیار کرو، ایک سیڑھی تیار کرو، ذرا میں بھی آسمان پر پہنچوں اور میں دیکھوں کہ موسیٰ کا رب کیسا ہے۔ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کا مذاق اڑایا، اللہ کا مذاق اڑایا۔ اتنا ہی نہیں، اس کو اس بات کے اوپر بھی ناز تھا کہ وہ مصر کا بادشاہ ہے اور مصر کے اندر ندیاں بہت ساری ہیں۔ اس نے کہا تہٰذی الانہار تجری من تحتی، اے موسیٰ یہ بڑی بڑی ندیاں میری حکومت میں بہ رہی ہیں، میرے محل کے نیچے بہ رہی ہیں، ان ندیوں کا مالک ہوں، ان نہروں کا مالک ہوں۔ اللہ نے کہا اچھا تو تجھے اپنی ندیوں پر ناز ہے، اب دیکھ اپنا عذاب ہم تیرے اوپر کیسے نازل کرتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل کو لے کر کے نکل جاؤ راتوں رات۔ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر کے جانے لگے۔ فرعون کو پتا چلا کہ موسیٰ علیہ السلام شہر چھوڑ کر کے بھاگ رہے ہیں، اس نے لشکر کو تیار کیا اور حضرت موسیٰ کا پیچھا کرنے لگا۔ پیچھا کرتے کرتے جب دریائے نیل کے پاس یا دریائے قلزم کے پاس پہنچے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی گھبرا گئے کہ سامنے تو پانی ہے اور پیچھے فرعون کا لشکر ہے اور دائیں بائیں کوئی راستہ نہیں ہے، ہم جائیں تو کہاں جائیں، ہم بھاگے تو کہاں بھاگے، ہمیں پناہ ملے تو کیسے ملے۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کہا اِنَّا لَمُدْرَكُونَ، اے موسیٰ ہم تو گرفتار کر لیے جائیں گے، ہم تو پکڑ لیے جائیں گے، ہم تو اریسٹ ہو جائیں گے، ہمارے سامنے کوئی آپشن نہیں ہے، سامنے پانی ہے، پیچھے فرعون ہے، اے موسیٰ ہم کہاں جائیں گے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی ذات کے اوپر یقین تھا۔ قال کلا ان معی ربی سیہدین، حضرت موسیٰ نے کہا نہیں نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، میرا اللہ میرے ساتھ ہے، میرا اللہ ضرور کوئی نہ کوئی راستہ نکالے گا۔ او لوگو،
آج ہندوستان کے حالات دیکھ کر کے اور خبروں کو دیکھ کر کے آپ کے دماغ میں بھی بہت سارے خیالات آتے ہوں گے. آپ کو بھی لگتا ہوگا پتہ نہیں آنے والے سالوں میں کیا ہوگا, پتہ نہیں آنے والے وقت میں کیا ہوگا. گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ کا ایمان مضبوط ہے, اگر آپ کا عقیدہ مضبوط ہے, اگر آپ کی پیشانی ایک اللہ کے آگے جھک رہی ہے, اگر آپ توحید کے اوپر ہیں, اگر آپ ایمان کے اوپر ہیں, میرے پیارے ساتھیوں, اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بچایا تھا, اللہ نے ہمارے نبی کو غار ثور میں بچایا تھا, اللہ ہماری بھی حفاظت کرے گا. شرط یہ کہ ہم سچے پکے توحید والے بن جائیں, مومن بن جائیں. اطمینان پیدا کرو, سکون پیدا کرو. گھبرانے سے کیا ہوگا؟ یہ جو ڈر ہے اپنے دل میں, یہ ڈر نکال دو. ڈرنا ہے تو اللہ سے ڈرو. وہ ذات ہے جس سے ڈرا جائے, وہ ذات ہے جس سے امید لگائی جائے. اگر آپ کا توکل مضبوط ہے, آپ کا ایمان مضبوط ہے, دنیا کی کوئی طاقت آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. موسیٰ علیہ السلام نے بڑے اطمینان سے کہا کہ میرا رب میرے ساتھ ہے, وہ مجھے بے سہارا نہیں چھوڑے گا. اللہ نے فرمایا ہے موسیٰ اپنی لاٹھی کو ذرا پانی کے اوپر مارو. موسیٰ علیہ السلام نے پانی کے اوپر اپنی لاٹھی کو مارا. لاٹھی تو لاٹھی ہوتی ہے, اللہ نے اس لاٹھی کے اندر یہ کمال پیدا کر دیا. اس لاٹھی کو جیسے موسیٰ علیہ السلام نے پانی کے اوپر مارا, فانفلق فکان کل فرق کالطود العظیم, پانی دو ٹکڑے ہو گیا اور بیچ میں راستہ بن گیا, دریا کے بیچ میں راستہ بن گیا. اس کو کہتے میریکل, اس کو کہتے معجزہ. اللہ کے حکم سے پانی کے بیچ میں راستہ بن گیا. موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی پانی کے راستے کو طے کر کے پانی کو پار کر گئے, دریا کو پار کر گئے. فرعون نے دیکھا کہ پانی کے بیچ میں راستہ بن گیا ہے. فرعون بھی اپنے لشکر کو لے کر کے پانی کے اندر چلا گیا, اس راستے کے اندر چلا گیا. جب موسیٰ علیہ السلام اس پار چلے گئے اور بنی اسرائیل اس پار چلے گئے, اللہ نے پانی کے دونوں پٹوں کو ملا دیا, پانی کے دونوں ٹکڑوں کو ملا دیا, پانی کے دونوں سروں کو ملا دیا, اور فرعون اور اس کے سارے ساتھی ڈوب گئے. اور جب فرعون ڈوبنے لگا تب اسے یاد آیا کہ موسیٰ صحیح تھے اور میں غلط تھا. اس نے کہا آمنت بالذی آمنت بہ بنو اسرائیل, میں اس اللہ کے اوپر ایمان لا رہا ہوں جس کے اوپر بنی اسرائیل ایمان رکھتے ہیں. میں موسیٰ کے رب کے اوپر ایمان لاتا ہوں, میں ہارون کے رب کے اوپر ایمان لاتا ہوں. اللہ نے فرمایا الآن وقد عصیت من قبل, اے فرعون تو ساری زندگی تو اللہ کا انکار کرتا رہا, موسیٰ علیہ السلام کا انکار کرتا رہا, اور آج جب تیرے مرنے کا ٹائم آیا, جب موت تیری آنکھوں کے سامنے آ گئی تو ایمان لانے کی بات کر رہا ہے. آج تیرا ایمان معتبر نہیں ہے. عذاب کو دیکھنے کے بعد اگر کوئی ایمان لاتا ہے, اس ایمان کی اللہ کے یہاں کوئی ویلیو نہیں. اسی لیے جب قیامت کے دن سورج پورب کے بجائے پچھم سے نکلے گا تو قرآن کہتا ہے لا ينفع نفسا ایمانها, جب قیامت کے دن سورج پچھم سے نکلے گا اس دن اگر کوئی ایمان لائے گا اس کا ایمان اس کے کوئی کام نہیں آئے گا. عذاب کو دیکھنے کے بعد اب ایمان کا کوئی مطلب نہیں ہے, اب وہ ایمان اللہ تعالیٰ کیا اس کا کوئی اعتبار نہیں. فرعون ڈوبنے لگا, اس نے ایمان کی بات کہی, اللہ نے کہا تیرا ایمان نہیں مانا جائے گا. پھر اللہ نے فرمایا فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً, اے فرعون آج تو مر رہا ہے, آج تو تیری موت آ رہی ہے. اے فرعون تیرے مرنے کے بعد بھی ہم تیری ڈیڈ باڈی کو بچا کر کے رکھیں گے, تیرے شریر کو بچا کر کے رکھیں گے, تاکہ آنے والی نسلیں دیکھیں کہ یہ وہ ظالم تھا جو اللہ کا مذاق اڑایا کرتا تھا, یہ وہ ظالم تھا جو چھوٹے چھوٹے بچوں کو قتل کرا دیا کرتا تھا, یہ وہ ظالم تھا جو عورتوں کو بندی اور غلام بنا لیتا تھا, یہ وہ ظالم تھا جس نے موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ظلم کیا تھا اور بنی اسرائیل کے اوپر ظلم کیا تھا. اللہ نے فرعون کو موت کے گھاٹ اتار دیا لیکن فرعون کی ڈیڈ باڈی کو بچا لیا.
اس کو اپنی ندیوں پر ناز تھا، اللہ نے اسی ندی میں ڈبا ڈبا کر کے مارا۔ اللہ فرماتا ہے دیکھو قوم عاد کا انجام کیا ہوا، قوم سمود کا انجام کیا ہوا، اور فرعون کا انجام کیا ہوا۔ فصب علیہم ربک صوت عذاب، اللہ نے ان کے اوپر اپنے عذاب کا کوڑا برسایا۔ ان ربک لبالمرصاد، او لوگو تمہارا پروردگار نظر رکھے ہوئے ہے، تمہارا پروردگار نظر رکھے ہوئے۔ تم نے اگر وہی کام کیا جو قوم عاد نے کیا تھا، جو قوم سمود نے کیا تھا، جو فرعون نے کیا تھا، تو تمہارا بھی انجام بہت برا ہونے والا ہے۔ ہم نے اللہ کے عذاب کی مختلف شکلیں بھی دیکھی، ابھی زیادہ ٹائم تو نہیں گزرا، ہم نے کرونا وائرس جیسا وائرس دیکھا جو صدیوں میں پیدا ہوتا ہے، اور حال ہی میں ہم نے دیکھا ترکی اور سیریا کے اندر کتنا خطرناک بھوکمپ آیا، زلزلہ آیا، اور ہزاروں لوگ اس زلزلے کے اندر اللہ کو پیارے ہو گئے۔ میرے بھائیوں، یہ زلزلے یہ یوں ہی نہیں آتے، یہ زلزلے بھی اللہ کی طرف سے بہت بڑا پیغام بن کر کے، بہت بڑا میسج بن کر کے آتے ہیں۔ یہ کرونا وائرس یوں ہی نہیں آیا، یہ بیماریاں یوں ہی نہیں آ رہی ہیں، یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی وارننگ بن کر کے آتے ہیں۔ آئیے ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں، اس میں کورونا کا بھی ذکر ہے، اس میں مہنگائی کا بھی ذکر ہے، اس میں ظالم حکومتوں کا بھی ذکر ہے، اور اس میں مسلمانوں کی آپس کی جنگوں کا بھی ذکر ہے۔ ابن ماجہ کتاب الفتن کی صحیح روایت ہے، عبداللہ بن عمر حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معاشر المہاجرین خمس اذا ابتلیتم بہن، اے مہاجروں کی جماعت، اے میرے صحابہ کی جماعت، 5 ایسے گناہ ہیں، 5 ایسے کالے کرتوت ہیں، میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں کہ وہ 5 گناہ کبھی تمہارے اندر پیدا نہ ہو، لیکن وہ میری امت کے اندر پیدا ہو کر کے رہیں گے۔ نمبر 1، لم تزال الفاحشۃ فی قوم قط، جب کسی قوم کے اندر بے حیائی کھل کر کے ہونے لگے، جب کسی قوم کے اندر بے حیائی کھل کر کے ہونے لگے، حتی یعلنوا بہا، یہاں تک کہ لوگ کھلم کھلا غلط کام کرنے لگے، الا فشا فیہم الطاعون، اس قوم کے اندر طاعون کی بیماری پھیل جاتی ہے، والاوجاع التی، اور ایسی بیماریاں پھیل جاتی ہیں لم تکن فی اسلافہم الذین مضوا، جو پہلے کے لوگوں میں نہیں گزری تھی۔ 70 سال پہلے، 50 سال پہلے لوگ بیمار ہوتے تھے مگر ایڈز نہیں ہوتا تھا، 100 سال پہلے لوگ بیمار ہوتے تھے مگر کینسر اتنا زیادہ نہیں ہوتا تھا جتنا آج ہو رہا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ بیماریاں کیوں آ رہی ہیں؟ کیونکہ آج معاشرے کے اندر اگر کوئی چیز سب سے زیادہ پھیلی ہے تو بے حیائی پھیلی ہے۔ 8-8 سال کے بچے اور 8-8 سال کی لڑکیاں، آج ان کو بھی پتا ہے وہ باتیں جو ان کی عمر کے آگے کی چیزیں ہیں۔ آج معاشرے کے اندر زناکاری اس قدر عام ہو چکی ہے کہ اللہ کی پناہ ہے، آج کوئی خاندان ایسا نہیں، کوئی گاؤں ایسا نہیں جہاں زناکاری اور بدکاری کرنے والے لوگ موجود نہ ہوں۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ بے حیائی، یہ بے غیرتی جو آج ہمارے سماج میں نظر آ رہی ہے، یہ دعوت دے رہی ہے اللہ کے عذاب کو، یہ دعوت دے رہی ہے کرونا وائرس کو، یہ دعوت دے رہی ہے ایڈز کے جیسی بیماریوں کو۔ اور اللہ کے نبی نے یہ بھی بتایا تھا کہ قیامت کے پہلے زناکاری بہت زیادہ پھیل جائے گی، بلکہ ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے یہاں تک فرمایا اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لا تفنا هذه الامہ، یہ امت اس وقت تک فنا نہیں ہوگی جب تک وہ دور نہ آ جائے کہ لوگ راستے میں جانوروں کی طرح کھلم کھلا غلط کام کریں گے۔ ویلنٹائنس ڈے کا دن آیا، 14 فروری کا دن آیا، آپ نے دیکھا کہ دلی اور ممبئی میں نہیں، کلکتہ اور بہار کے پٹنہ میں اور بڑے بڑے شہروں میں، بلکہ اب تو چھوٹے موٹے ٹاؤن کے اندر بھی آج لڑکے لڑکیاں ایک دوسرے سے مل رہے ہیں، ایک دوسرے سے ملاقاتیں کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو تحفے تحائف دے رہے ہیں، اور بغیر شادی کے، بغیر نکاح کے جائز تعلق کے وہ ایک دوسرے کے ساتھ سارے تعلق قائم کر رہے ہیں۔ اور دنیا اس کو محبت کا نام دے رہی ہے، دنیا اس کو عشق کا نام دے رہی ہے، دنیا اس کو پیار کا نام نہیں دے رہی ہے۔ اللہ
کی قسم یہ پیار نہیں ہے، یہ محبت نہیں ہے، یہ عشق نہیں ہے، اس کا نام تو زنا ہے، اس کا نام تو بدکاری ہے۔ اسلام کے اندر محبت کی صرف ایک ہی شکل ہے، محبت کی صرف ایک ہی شکل ہے۔